السلام علیکم ناظرین، میں اگر چپ ہوں کہ آج کے ایپیسوڈ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جب ذی شان نے ایمان کو بتایا کہ یہ سب تو کیا درا سیرش کا ہے، تو سیرش کا آپ کے گھر رہنا ٹھیک نہیں ہے، وہ تمام پلاننگ آپ کے خلاف کر رہی ہے، آہد کو بھی آپ کے خلاف بھڑکا رہی ہے اور میرے اور آپ کے درمیان جو تعلق ہے اسے بڑھا چڑھا کر وہ پیش کر رہی ہے۔ تو یہ ساری سازش سیرش کی رچائی ہوئی ہے۔ ایمان کو جب یہ بات سمجھ آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے فوراً اپنے گھر جانا چاہیے۔ جب وہ اپنے گھر جاتی ہے تو سیرش اپنے ملازمین کاکا کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب ایمان اس گھر میں کبھی نہیں آئے گی، ایمان نے آپ کو بہت سر کے اوپر چڑھا کے رکھا ہوا تھا، اب میں آ گئی ہوں، اب میں آپ کا دماغ ٹھیک کر کے رکھ دوں گی۔ اسی دوران جب ایمان گھر میں انٹر ہوتی ہے تو وہ سیرش کہتی ہے کہ کون نہیں آ رہا، میں تو آ گئی ہوں، اب یہ میرا گھر ہے، اب میں ہی اس کی گھر کی مالک ہوں۔ جس پر سیرش بہت پریشان ہوتی ہے، وہ احد کو فون کر کے کہتی ہے نہ تو آپ کے کہنے پہ یہ آئی، نہ والد کے کہنے پر آئی، اور یہ خود آئی ہے، جس پر احد کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ آ کے اس سے پوچھتا ہے کہ جب میں نے بلایا نہیں آئی، جب والد نے بلایا نہیں آئی، اب کیا گھر والوں نے نکال دیا؟ اس پر ایمان کہتی ہے کہ نہیں، میں خود آئی ہوں اور انشاءاللہ ہمارے درمیان جو غلط فہمی ہے وہ جلد دور ہو جائے گی۔ ایمان کو سیرش کا اصل چہرہ نظر آ جاتا ہے اور سیرش بھی سمجھ آتی ہے کہ ایمان کو کچھ سمجھ آنے لگ گئی ہے۔ وہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ میں نے میرا سارا کیا کرایا، میرا سارا پلان خراب ہونے کے قریب ہے۔ وہ پوری کوشش کرتی ہے کہ اس طرح احد ایمان کے درمیان جو ناراضگی ہے وہ قائم رہے، اس میں وہ اپنا پورا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے، لیکن ادھر ایمان پوری کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح سیرش کا اصل چہرہ نظر آ جائے۔ ذی شان بھی اپنی بی اماں سے کہتا ہے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سیرش کا اصل چہرہ نظر آ جائے اور سچ کیا ہے وہ سامنے آ جائے۔ احد کا والد سیرش کو کہتا ہے کہ چونکہ ایمان امید سے ہے تو اس لیے آپ کو دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر میں رہ کر خدمت کرو۔ جس پر سیرش کہتی ہے کہ اگر میں دفتر نہ گئی تو میرے حصے کی سیٹ کسی اور کے حصے میں آ جائے گی۔ تو ایمان کہتی ہے کہ جو جس کی سیٹ ہوتی ہے وہ اسی پہ صحیح لگتا ہے، آپ کی سیٹ کہیں بھی نہیں ہے، آپ کی سیٹ اب اس گھر سے ختم ہونے والی ہے۔ احد ایمان کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن سیرش پوری کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح یہ ایک دوسرے کے قریب نہ آ سکے۔ تو جب سیرش کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب میرا بھانڈا پھوٹنے والا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اور اسی پریشانی میں وہ اپنے آپ کو غصے سے کہتی ہے کہ یہ ایمان کس مٹی کی بنی ہوئی ہے جس نے آتے ہی میرے سارے پلان کو خراب کر دیا۔ یہ یہاں سے دفع رہتی تو میں احد کے ساتھ شادی کرنے کے قابل ہو سکتی تھی، اور اتنے بڑے گھر کے اندر صرف ایمان ہی آپ ہی اکیلی راج کر رہی ہے اور میں کسی حصے میں نہیں آتی۔ تو یہ تھا وہ حوال جو آج کی قسط میں دکھایا جائے گا۔ ناظرین، حوال اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک اللہ حافظ۔